السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانے کی طرف سے۔ تو ناظرین، آپ سے بات ہو رہی تھی انسانی گردوں کے بارے میں کہ یہ کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان گردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 20 لاکھ دونوں گردوں میں، یعنی 10 لاکھ چھلنیاں پیدا کر دی۔ ان کے اندر چھلنیاں بنا دی ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ جو ہماری غذا کے ذریعے فاسد اور ردی مادے جاتے ہیں ان کو صاف کرنا، اور جو کیمیکل زدہ ادویات یا ایسی کوئی اور غذائی طور پر چیزیں انسان کھاتا ہے ان کو صاف کرنا، یورین کو صاف کرنا، اس کے اندر کسی قسم کے کرسٹل یا کسی قسم کے غیر ضروری مادے ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اے انسان دیکھ کتنا بڑا میرے رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ چھوٹا سا گردہ ہے یار، ایسے گردے کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ ایسے مٹھی کی طرح، ایسے یہ ایک بیج کہہ لو، جیسے بڑا دانہ لوبیا کا ہوتا ہے، سرخ لوبیا جسے کہتے ہیں، بڑا سا ایسی شکل کا، جو انسانی باڈی کی ریڑھ کی ہڈی کے سائڈوں پر، یعنی اس طرف رائٹ سائڈ پہ انسان کا جگر ہے تو لیفٹ سائڈ پہ تلی ہے، ان کے پیچھے جو ہے یہ گردوں کا ایک نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی چھلنیاں پیدا کر دی ہیں کہ جو ہر چیز کو صاف کرتی ہیں۔ اس کے اندر نہ پوٹاشیم کو بڑھنے دیتی ہیں، نہ کیلشیم کو بڑھنے دیتی ہے، نہ امائنو ایسڈ کو بڑھنے دیتی ہیں۔ اگر انسانی باڈی کے اندر پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جائے تو گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ گردے اتنے قیمتی بنائے ہیں کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے صاف کر کے گزارا جاتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا دوستوں کہ جب آپ کی باڈی سے پروٹین کا اخراج ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس چیز کو اگنور مت کریں۔ یہ ایک سٹارٹ گردوں کا مرض ہے، اور جب اس کے اندر یورک ایسڈ یا کریٹینین، یوریا وغیرہ ان کی مقداریں جب باڈی کے اندر بڑھ جاتی ہیں، کولیسٹرول لیول جب انسانی باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لیگز، فیٹ پہ سویلنگ، سوزش، ورم، ہاتھوں میں سوزش، ورم، چہرے پر، یہ آنکھ کے نیچے، یہ پوٹوں پر سوزش، ورم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے باقاعدہ انسان کو ایک الارم ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسم کے اندر تھکاوٹ شروع ہو جانا، جسم کے اندر درد شروع ہو جانا، یا پیشاب کی بہت زیادہ زیادتی ہو جانا، یا پیشاب بہت ہی کم آنا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس چیز کو اگنور مت کریں، فوری الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں اور اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ان چیزوں کا اچھے طریقے سے چیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہو، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح
انسان اپنی بلڈ پکچر کرواتا ہے تو اس سے بھی انسان کو یہ ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں تو فوری اپنے چیک اپ کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس انسان کو شوگر کا پرابلم ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس چیز کو اگنور نہ کرے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوگر کی گولی کھا لی ہے، ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، انسولین انجیکٹ کروا لی ہے، گزارا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، بی پی کی ٹیبلٹ ہم لے رہا ہوں صبح شام، کوئی بات نہیں، گزارا ہو رہا ہے۔ گزارا نہیں ہوگا، یہ مرض آپ کا بڑھتا جائے گا اور یہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کے خطرناک حد تک یہ مرض بڑھ چکا ہے ان لوگوں کا ڈائلسس کیا جاتا ہے، گردے واش کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ جو ردی فاسد مادے، کرسٹلز ٹیپ، گندے فاسد مادے رک چکے ہیں، پھر ان کو ڈائلسس کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ اور ڈائلسس کرنے کو بھی پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شکر ہے ڈائلسس ہو گیا، اس سے میرا کچھ گزارا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ڈائلسس بھی علاج نہیں ہے، ڈائلسس بھی ایک سہارا ہے۔ جیسے کہ بی پی کی گولیاں کھا رہے ایک سہارا ہے، جیسے کہ شوگر کی گولیاں کھا رہی ہو ایک سہارا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا علاج ہی نہیں ہے، اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہے۔ ان کو موٹیویٹ کرنے والوں کا گناہ ہے، جنہوں نے ان کے مائنڈ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ بس صرف اور صرف اونلی ڈائلسس اور انسولین لگواؤ، اپنا کام چلاؤ۔ ان کا کام نہیں چل رہا۔ بیسیکلی جو انسولین دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو اس طرف لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے آتے ہیں، یہ ان کا گناہ ہے۔ ان کا کام چل رہا ہے، ان کی ادویات بک رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو میں ان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائیو، اگر ایسے لوگوں کا جو اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی اگر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تو ان کی ٹریٹمنٹ کرنے والوں کی طرف ان کو ریفر کیا کرو، نہ کہ ان کو کی غلط ٹریٹمنٹ کرو۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، جو لوگ ڈائلسس کروا رہے ہیں ان کے گردے دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے، آہستہ آہستہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک پیشنٹ ملا تو میں نے کہا، وہ کہتا گردوں کو ڈائلسس کرواتا ہوں تو کہتا گردے تو ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے چل رہا ہوں، بس صرف ایک چھوٹی سی شریان، ایک وین سی ہے بریک سی۔ تو کہتا ہے تھوڑا بہت پانی پیتا ہوں، تو ادروائز پانی پینے پر بھی پابندی ہے، پانی بھی نہیں پیتا، بہت کم۔ تو کہتا ہے پیشاب کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پیشاب بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ 15-20 دن کے بعد گئے، ڈائلسس کروا کے گھر آ گئے، بس 1.5 سال۔ تو کیا ہوا ہے؟ گردے کا ڈائلسس کرواتے کرواتے گردے ہی ختم ہو گئے۔ میرے بھائیو، ان کی ٹریٹمنٹ ہے، ان کا علاج ہے باقاعدہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کی شفا نہیں اتاری۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان لا علاج قرار دینے والے، جبکہ اللہ نے تو ان کا علاج اتارا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ان کا علاج نہیں کر سکتے، وہ نالج نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو ڈائلسس سینٹر کی طرف ریفر کرتے ہیں، تو ڈائلسس کرواؤ۔
تو سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو یہ ایک ہدایت کروں گا، بڑی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اگر اپنی لائف سے فاسٹ فوڈ کو نکال دو۔ یہ چکن، یہ فارمی مرغی اپنی لائف سے نکال دو، بوتل کو لائف سے نکال دو، اور کسی قسم کا بھی جو نشہ کرتے ہو منشیات میں آتا ہے اس کو نکال دو لائف سے۔ ہمیشہ صاف ستھرا پانی استعمال کرو، فلٹر والا، اور لائف کے اندر واک کو مسٹ کر لو۔ اپنی غذا کے اندر متوازن چیزیں رکھ لو، اپنی غذا کے اندر بالکل صاف ستھری چیزیں رکھ لو، کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، لیکن اچھا اور صاف ستھرا کھاؤ۔ اپنے کھانے کے اوقات کو ٹھیک کر لو، اپنے سونے کے اوقات کو ٹھیک کر لو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر مسلم ہو، محبت رکھتے ہو اپنے نبی سے، تو پھر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ارادہ مصمم کر لو۔ سونے کے اوقات ٹھیک کر لو اپنے۔ صبح اٹھتے وقت روزانہ نیم گرم پانی 1 یا 2 گلاس پیا کرو۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لو۔ کھانا کھانے کے بعد ایسے گٹ گٹ کر کے 2 4 گلاس جو لوگ پیتے ہیں وہ پانی پینا چھوڑ دو۔ طب کیا کہتی ہے اس پانی کے بارے میں؟ اس پانی پینے سے بہتر ہے زہر پی لو، یا یعنی ایسے تشبیہ دی گئی ہے، غلط میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ پانی پینا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کینسر کی علامت پیدا کرتا ہے، کینسر پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے ایک اسلام کا ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، ایک نمونہ ہے، جیسے فرمایا گیا ہے اس طرز لین پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں یار، تو کیا ہو جائے گا؟ مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ یہ زندگی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ لگائی ہوئی ہے بینک بیلنس بنانے کے لیے، کوٹھیاں زمینیں خریدنے کے لیے، تو سارا کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس تھوڑی سی لائف کے اندر اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صحت مند بھی رہیں گے، آپ کو ادویات کا بھی سہارا لینا نہیں پڑے گا، اگرچہ آپ اصولوں کے مطابق لائف گزاریں۔ تو یہ کتنا آسان سا کام ہے۔ جب ہم شام کا کھانا کھائیں گے، بیڈ پہ بیٹھ کے کھائیں گے، ادھر ہی سو جائیں گے، تو میرے بھائی یہ بیمار ہوں گے۔ پھر شام کا کھانا کھانے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد لازمی پیدل چلو، چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑے۔ ہم نے اپنے کاروبار یہ سٹائل پر بنا لیے ہیں کہ رات کو 1-2 بجے گھر پہنچتے ہیں، اس وقت کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 12 بجے، 11، 12 بجے، 1 بجے، اس وقت اٹھتے ہیں، 1-2 بجے پھر اپنے کام پر جاتے ہیں، رات 1-2 بجے پر کام پر چلتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے رات جو ہے سکون کے لیے، امن کے لیے، ریسٹ کے لیے بنائی ہے، اور دن کو اللہ نے فرمایا چلو میرا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلو، اپنا روزگار تلاش کرو، اپنا کام کاج کرو۔ تو ہم نے جب اپنے رہنے سہنے کے نظام ہی الٹ کر لیے ہیں، غلط ترتیب دے لیے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں بیمار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہم ضرور بیمار ہو جائیں گے۔
تو آخر میں یہی کہوں گا کہ شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آپ الحجاز دعا خانہ پر تشریف لائیں، ان چیزوں کا علاج ہے، یہ قابل علاج مرضیں ہیں، یہ ایسی مرضیں نہیں ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہے۔ جب یہ مرضیں پیدا ہوں گی تو پھر آپ کو گردوں کا امراض پیدا ہوگا، پھر آپ کو ہارٹ کا امراض پیدا ہوں گے، پھر آپ کی نظر چلی جائے گی، یادداشت کمزور ہو جائے گی، مسلز، پٹھوں کی ویکنس، سیکسول ویکنس ہو جائے گی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کو چھوٹا مت سمجھیں، یہی بیماریاں جو ہیں پھر بڑی سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جتنے بھی لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، دعا خانے میں، جہاں بھی پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔